نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت جی میں نے ماں کے لیے علم کا راستہ چھوڑ دیا ہے، اتنا سننا تھا۔ مختوم ماغنی سے آنے والے بزرگ کہتے ہیں بیٹے پریشان کیوں ہوتا ہے، آنسو پوچھ لے، آج ایک وعدہ کرتے ہیں تو یہیں آیا کرنا پڑھنے کے لیے، ہم یہاں آتے رہیں گے پڑھانے کے لیے۔ مختوم ماغنی کہتے ہیں آپ ہو کون، آپ کا بھروسہ کیسے کیا جائے؟ آنے والے نے کہا مجھے نہیں جانتے ہو، مجھے خضر کہا جاتا ہے، میں تیری تعلیم کے لیے آیا ہوں۔ حضرت مختوم ماغنی کہتے ہیں کہ آپ وہی خضر ہیں جن کے قصے ماں نے سنائے ہیں؟ کیا وہی خضر ہو جن کی داستان چولہے پہ بیٹھ کے سنی ہے؟ کہا بیٹے میں وہی خضر ہوں۔ کہا آئے کس لیے ہو؟ کہا تجھے پڑھانے آئے ہیں۔ خوشی خوشی کہتے ہیں تب تو میں آتا رہوں گا۔ حضرت خضر کہتے ہیں مختوم بیٹے بات سنو، ایک وعدہ کیجئے گا کہ یہ راز کسی سے بتاؤ گے نہیں کہ میں تمہیں پڑھانے کے لیے آتا ہوں، جب تک یہ راز رکھے گا ہم پڑھانے آتے رکھیں گے۔ مختوم پاک نے وعدہ کیا آپ پڑھنے آتے رکھیں، یہ پڑھانے آتے رکھیں، لیکن ماں تو ماں ہوا کرتی ہے، آپ تو پہل کے وقت میں آ جاتے، مختوم ماغنی پڑھتے، پھر شام کو واپس جاتے۔ ایک دن ماں نے کلائی تھام لی، کہا مختوم میرے لال، کہا جی امی، کہا روز تو پہل کو چلے جاتے ہو، میں تلاش کرتی رہتی ہوں کہاں جاتے ہو، بیٹے تیرے بغیر جی نہیں لگتا ہے۔ آج ماں نے پوچھ لیا ہے جاتے کہاں ہو؟ دل تو کہتا تھا جھوٹ بولتا ہوں، لیکن عشق نے کہا جب پہلے ماں کے لیے علم کا راستہ چھوڑا رب نے خضر بھیج دیا تھا، آج پھر ماں کو اختیار دیا جائے اللہ پھر کوئی راستہ دے دے گا۔ او یار ماں باپ سے وفا کیا کرو، ماں باپ سے محبت کرنا پیارے۔ حضرت مختوم ماغنی کہتے ہیں امی جان ایک راز ہے۔ کہا کون سا راز ہے؟ کہتے ماں بتا نہیں سکتا۔ کہا کیا بات بیٹے، ایسا کون سا راز ہے جو ماں سے چھپا رکھے ہو؟ تب مختوم ماغنی نے کہا تھا امی مجھے خضر پڑھانے آتے ہیں، میں روز روز پڑھنے جاتا ہوں۔ ماں خوش ہو گئی سینے سے لگایا، کہا بیٹے روز پڑھنے کے لیے جانا؟ جب اتنا کہا رو دیے، کہنے لگے ماں خضر کو نہیں آنا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر کسی سے بتا دو گے تو ہم آنا بند کر دیں گے۔ اتنا کہا چیخ ماری اور گھر سے روتے ہوئے نکل گئے۔ دل نے کہا چلو مختوم اس زمین پہ چلتے گئے جہاں استاد آ کر کے پڑھایا کرتے تھے، استاد نہ سکی ان کے بیٹھنے کی جگہ دیکھ لیں گے، دل کو قرار آ جائے گا۔ لیکن سن پیارے جیسے کہ مختوم ماغنی نکلے گئے، ہر دن کا اصول یہ تھا کہ مختوم پہلے جاتے تھے خضر بعد میں آتے تھے، لیکن آج جو جا رہے ہیں خضر پہلے آ گئے ہیں مختوم بعد میں جا رہے ہیں۔ جا کر کے کیا دیکھتے ہیں حضرت خضر بیٹھے ہوئے گئے، جا کے قدم پکڑ لیے، کہا حضور آپ نے تو کہا تھا راز کھل جائے گا تو نہیں آئیں گے، آج کیوں آ گئے ہو؟ میں نے تو ماں سے بتا دیا تھا۔ حضرت خضر کہتے ہیں بیٹا سنو، ہم نے جو کہا تھا وہی سچ ہے، ہم نے کہا تھا پڑھانے نہیں آئیں گے، آج بھی پڑھانے نہیں آئے ہیں۔ کہا پھر کیوں آئے ہو؟ کہا جب تو گھر سے چلا تھا ماں نے تیرے آنسو دیکھے تھے، تیری ماں نے مسلح بچھایا، ہاتھ پھیلا کے کہا تھا او میرے مالک، میرے بیٹے کے مالک، تو میرا بھی مالک ہے، خضر کا بھی مالک ہے۔ اے میرے پروردگار، میرے بیٹے نے میری خوشی کے لیے خضر جیسے استاد کی قربانی دی ہے، اللہ میرے بیٹے کے لیے ہر دن کی تنخواہ سے بہتر انتظار کرتے۔ کہتے سنو بیٹا، جب تمہاری ماں نے اتنا کہا رب نے کہا جاؤ خضر، جا کر میرے بندے کے پاس آج پڑھانا نہیں ہے بلکہ سینے سے سینہ لگانا، جتنا ہو سکے اس کو سینہ بسینہ علم سینے میں اتارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت عرس احمدی، سرزمین بسنت پور شریف۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ولی ہو علم سے دوستی نہ ہو ہی نہیں سکتا، ولی ہو علم سے دوستی نہ ہو۔ ہاں وہ بھائی شیطان کو سب سے بڑی خوشی، ہمارے استاذ نے ہمیں بچپن میں یہ باتیں پڑھائی تھی، شیطان کو سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب کسی بچے کو مدرسے سے روک دیتا ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب کسی بچے کو مدرسے سے روک دیا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ دکھ تب ہوتا ہے جب کوئی بچہ مدرسے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے مدرسہ کیا ہے، ہماری آنکھیں نہیں کھلی، آنکھیں تب کھلے گی جب ہاسپٹل میں ہوں گے۔ ہمیں کروڑوں روپے کی جائیداد کا بڑا گھمنڈ تھا نا کہ یہ کروڑوں کی سمپتی ہے، بیٹا ایسا انجیکشن لگوائے گا کہ ہم مرتے مرتے کود کے کھڑے ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم جب اللہ گراتا ہے نا کوئی مائی کا لال اٹھا نہیں سکتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ آج ہم کتنی ذلیل کرتے ہیں، ہمارے استاد گرامی بیٹھے ہیں، تمام تر علماء بیٹھے ہیں، مدرسوں کی زندگی ہم نے دیکھی، مدرسے کفیل ہوتے ہیں ہمارے،
اور یہ مدرسوں کی دین ہے جو آج سروں پہ ٹوپیاں سلامت ہیں، یہ مدرسوں کی عطا ہے جو آج چہروں پہ داڑیاں سلامت ہیں۔ اگر مدرسے نہ ہوتے تو آج کوئی جنازہ پڑھانے والا نصیب نہیں ہوتا۔ بتاؤ کیا وجہ ہے جو دنیا تمہارے مدرسوں کے پیچھے ہے؟ کیوں بند کرنا چاہتے ہیں مدرسوں کو؟ کیوں جیلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں علماء؟ جانتے ہیں یہ دو چیزیں بند کر دو، ایک علماء کا منہ اور دوسرے مدرسے، پھر اس قوم کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو ہمیں بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ بھلا کرے ان تمام علماء کا۔ پہلے سے بیٹوں کے مدرسے کثرت سے ہوتے تھے، اب تو بیٹیوں کے مدرسے بھی کثرت سے ہو گئے۔ روک کے تو دکھاؤ کتنا روکو۔ ہاں بھائی کوشش کریں، ہم اپنی زندگی کے دکھ ہوتا ہے غیر خلاف والے مدرسے کے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی یہ دشمن ہے مدرسوں کا، لیکن جب اپنی بندہ یعنی خدا کا کلمہ پڑھنے والا، حضور کا لائے ہوئے دین کا دعویٰ کرنے والا کہتا ہو جی یہ مدرسے کھانے پینے کے بس چونچلے ہیں، تب آگ لگتی ہے پیٹ میں۔ یہاں 4 دن لیٹ کے دیکھ بیٹے، اگر چھٹی کا دودھ یاد نہ جائے تو بات کرنا۔ کیا بات؟ فجر میں اٹھ کے 2 منٹ ننگے پیر چل لے تو اس کا سر پھیپڑے سارے جائے۔ سلام کرتے ہیں مدرسہ چلانے والوں کا، سلام ہے پڑھنے والوں کا جو پوری سردی ٹھنڈے فرش پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ کے گزار دیتے ہیں، نزلہ تک نہیں ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مدرسے والے صرف تیرے مہمان نہیں، یہ مدینے والے کے مہمان ہوتے ہیں۔ یہ وجہ ہے، یہی وجہ ہے۔ اگر فون کرتے نا کوئی کہ وہ مدرسے کی رسید ہے تو فون پہلے تو حضرت دیکھ کے کاٹ دیتا، مفتی فرید صاحب کا فون ہے، چندہ نہ مانگا، ایسے فون رکھ دے، پھر اٹھا کہے گا اگلے جمعے حضرت بھیج دینا کسی کو، تیرے باپ کے نوکر ہیں بھیج دینا۔ یہ علماء ہے، ورنہ سنو انجام میں بتا دوں، یاد رکھو اللہ کہتا ہے یہ جو گھمنڈ کا سیاہ گردن میں ڈال رکھا ہے نا اسے آج نکال لے، ورنہ اگر میں گردن توڑوں گا کوئی مائی کلال سیدھی نہیں کر پائے۔ یہ جو منہ بگاڑ کے کہتا ہے نا جی یہ بھی ٹائم نہیں ہے، اور علماء کھڑے رہتے ہیں کاؤنٹر پر، یہ مکتبے چلانے والے لوگ کھڑے رہتے ہیں، اور ہماری قوم ان چور پیروں سے خوش رہتی ہے جو زکوٰۃ بھی کھا جاتے ہیں اور فطرے بھی کھا جاتے ہیں، خیرات بھی کھا جاتے ہیں۔ پہلے نذرانے پہ پیروں کے، اب تو زکوٰۃ خیرات بھی بولے گئے۔ بتاؤ جب چوروں کو سب دے دو گے تو مدرسوں کو کیا بات؟ غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ مدرسے والے لوگ 10-10 روپے کی رسید لے کے گھوم رہے ہیں۔ پیر صاحب جس کے ہاں 4 مرغیاں نہیں پڑ گئی ہیں وہ 10-10 لاکھ کے چندے اکٹھے کرے گا۔ جہاں دین کا کام ہو وہاں خرچہ کرو جی، شہرت کے لیے نہیں۔ ایک بندے نے رسید کٹوائی ایک صاحب کی 3 لاکھ روپے دیے، کہا کیوں دیے؟ کہا وہ فیمس آدمی ہے اس لیے دیے۔ میں نے کہا تیرے پڑوس میں کوئی مدرسہ نہیں چلتا؟ اس نے کہا چلتا تو ہے لیکن وہاں دیتے تو کون جانتا۔ میں نے کہا نادان ہے تو نے مولوی کو اس لیے دیے تاکہ فیمس آدمی کو دیکھ کے تو بھی فیمس ہو جائے۔ کاش تو نے غریب ادارے کو دیے ہوتے، دنیا جانتی نہ جانتی مدینے والا مصطفیٰ تجھے پہچاننے لگ جاتا۔ جہاں دینا تھا وہاں دے ہی نہیں پائے، جہاں شہرت تھی وہاں جا کے ڈوب گئے۔ ہاں جی اعلان کراؤ یہ محتاج ایسا کوئی بندہ ہے جو نہیں چاہتا کہ روح آسانی سے نکل جائے؟ سب یہ چاہتے ہیں نا کہ روح آسانی سے نکل جائے۔ ہمارے تو مصرے بھی اتنے اچھے رہتے ہیں، ہماری تو تمنا بھی یہ رہتی ہے۔ وہ کہا تھا نا کسی نے اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریم آنا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ ہے نا ہم اس لمحے کی طلب کرتے ہیں اور زندگی ان کے وارثوں سے لڑتے ہوئے گزر گئی، دین کے خادموں کو گالی دیتے ہوئے گزر گئی۔ کس منہ سے حضور کا سامنا کریں گے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے جنہیں گرایا؟ جاؤ کبھی ہاسپٹل جاؤ، آئی سی یو وارڈ دیکھنا جا کے، وہاں غریب نہیں امیر پڑے ہوتے، امیر پیسے والے لوگ، آکسیجن لگی ہے، سانس بھی نہیں لے پا رہا ہے، منہ کھلا کا کھلا ہی۔ یہ وہ ہے جو کہتا تھا مولوی کو بیٹھاؤ بھی ٹائم نہیں، یہ وہ ہے جو کہتا تھا اگلے جمعے آنا، یہ وہ جو دیکھ کے رستے بدل دیتا تھا۔ آج کدھر گئی تیری دولت؟ کہاں گیا تیرا پیسہ؟ کہاں گیا تیرا خمار؟ کہاں گیا تیرا غرور؟ لا نکال کے کون بچائے گا؟ جاتے ہیں رشتہ دار، کوئی جوس لا رہا ہے، کوئی کیلے لا رہا ہے، اور دیکھو آئی سی یو میں جھانکتے آنسو تب تک گر رہے، کون ہے سیٹ صاحب ہے یہ، کیوں آنسو گر رہے؟ گویا یہ کہہ رہے آج یہ جوس کیوں لائے ہو؟ آج مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پھل کیوں لے کر کے آئے ہو؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیا چاہیے؟ کہتے کوئی ایسا بندہ لے آؤ جو سورہ یاسین کا پانی پڑھ کے چلا جائے۔
آخری سانس میں یاد آئی نا یاسین شریف. او بھائی خدا توفیق دے تو اپنے پیچھے ایسے پیڑ لگا دو, ایسے پیڑ لگا دو کہ ادھر آنکھیں بند ہوں, ادھر خدا کی رحمتوں کا سلسلہ جاری ہو جائے. اور یہ کب بنے گا, یہ کب ہوگا؟ گارنٹی ہے بھائی. میں بھی کسی باپ کا بیٹا ہوں, میرے بھی اولاد ہے, آپ بھی کسی کے بیٹے, آپ کی بھی اولاد ہے. میں اگر پوچھ لوں کوئی بندہ بتائے گا تمہارے پردادا کی قبر کہاں ہے, ایمانداری سے 90% لوگوں کو پردادا کی قبر معلوم. یہ سچی بات ہوگی بھائی, غلط کہہ رہا ہوں. 15% لوگوں کو جب ہمیں ہی نہیں یاد ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے آنے والی جنریشن تو اور زیادہ بزی ہوگی. اسے تو ابا کی قبر یاد رہ جائے بڑی بات ہے, دادا کی کہاں سے یاد ہوگی. جاتے قبرستان ڈر کیوں رہے یار, ہاں کہہ دو گے ابھی تھوڑی چلے جاؤ, جایا کرو, جانا تو جایا کرو. جاتے قبرستان, جو خود نہیں جاتا اسے 4 لوگ کندھے پہ لے کے جاتے ہیں, مگر فرق اتنا ہے جو خود سے چل کے جاتا ہے وہ لوٹ آتا ہے, کیا بات ہے, اور جو کندھے پہ جاتا ہے وہ لوٹ کے نہیں آتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پڑھتے ہیں, ہے نا, 5 جاتے ہیں 4 پڑھتے ہیں. جاتے ہیں قبرستان. دیکھو سر نہیں لاؤ, پڑھا لکھے لوگ ہیں, اب تو ہر کونے میں اسکول ہے, اب تو سارے لوگ پڑھ رہے ہیں. جاتے ہیں اسکول, پڑھے ہوئے لوگ نہیں ہیں نا, تو پھر منہ سے بولیے قبرستان دیکھا ہے, قبریں دیکھی ہے, اتنی اونچی ہوتی ہے نا. کچھ بھائیوں نے ہاتھ اٹھا دیا, وہ دھوکے میں ہو گیا, مسئلہ کوئی نہیں. قبریں دیکھیے, کب جاتے ہیں, جمعے والے ضرور جایا کریں. فرمایا گیا جو جمعے کے دن ماں باپ یا باپ ماں یا ان میں سے کسی ایک قبر کی زیارت کرتا ہے, اللہ اس بندے کو اگر جہنمی ہوتا ہے تو جنتی بنا دیتا ہے. جس کی قبر کی زیارت میں اتنی برکتیں ہیں, اس کے چہرے کی زیارت میں کتنی برکتیں ہیں. ادھر نہیں جاننے, بس اتنا سمجھ لیں جاتے قبرستان. ساری قبریں سلامت ہوتی ہیں کہ کچھ گلی بھی ہوتی ہیں, بیٹھی بھی ہوتی ہیں, کچھ میں تختے دکھائی دیتے, گارنٹی اپنی پکی رہے گی. کوئی گارنٹی بولو, بول سکتے ہیں ادھر والے لوگ, گارنٹی ہے کہ اپنی سلامت رہے گی؟ نہیں نا, 1-2 بارشیں جھیل جائے بڑی بات, تیسری میں بیٹھ جاتی ہے. اور جن کے لیے حلال حرام کما کے بچا کے رکھا, اس کی وفا جانتے ہو, جس چادر کو اوڑھ کے مرو گے نا, یہ تیرا بیٹا اس چادر کو اوڑھے گا نہیں, اتار کے فقیر کو لے کے کہے گا لو اس کو نہیں اوڑھنا, اس میں ابا مرا تھا. کچھ جگہوں پہ ناظر بھائی چارپائی اٹھا کے باہر رکھ دیتے ہیں, کہا نہیں اس پہ نہیں سونا, ڈر لگ رہا ہے. اس چارپائی پہ سوتے ہوئے ڈرے گی دنیا. ان کے لیے تم نے حرام اکٹھا کیا, جو مرنے کے بعد تو کیا سانس رکتے کی تیرے نہیں رہتے, پھر تو باپ کو چھوتے ہوئے ڈرتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں جو تیرے منہ میں لقمے چبا کے کھلاتا رہا, یہ تیرا غیر تو نہیں تھا. جو تجھے کندھوں پہ بٹھاتا رہا, یہ تیرا دشمن تو نہیں تھا. آج یہ مر گیا ہے, اس کے بدن کو چھوتے ہوئے تجھے ڈر لگ رہا ہے. کپڑے اتارنے والا اور آئے گا, اتنی بے وفا دنیا گئی ہے. یہ غسل بھی دینے تیرے اپنے بیٹے نہیں آئیں گے, غسل دینے والا اور ہوگا, کفن پہنانے والا اور ہوگا. جب جنازہ چلنے لگے گا, ایک بار کندھے کے پیچھے ہٹ جائیں گے, سوچیں گے حق ادا کر دیا گیا. جب قبر میں اتارنے کی باری آئے گی, سگے بیٹے اترنے کو تیار نہیں ہوتے, کہتے پھوپا تم اتارو, خالو تم اتارو. آج ہو کیا گیا ہے, یہ دنیا کی بے وفائی ہے. اس کے لیے خدا سے جھگڑا نہ کرنا, مصطفیٰ سے ناراضی مول نہ لینا. یہ بڑی بے وفا دنیا کے, جب مٹی ڈالنے پہ دنیا آتی ہے, ایک ایک سراغ تلاش کر کے بند کیا جاتا ہے. کہیں پہ گھاس ڈالی جاتی ہے, کہیں پہ کپڑے ٹھوسے جاتے ہیں, ایک ایک کونے کو تلاش کر کے بند کر دیا جاتا ہے. تیرے اپنوں کو 5 منٹ کا وقت نہیں ہے تیری قبر پہ کھڑے ہو سکے. او مصطفیٰ کو ناراض کرنے والوں, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, جب آخری تختہ لگے گا تب اندھیرے کا عالم کیا ہوگا. دنیا چھوڑ آئے گی,
کوئی کہتا بریانی ٹھنڈی نہ ہو جائے، کوئی کہتا قورمہ ٹھنڈا نہ ہو جائے، کوئی کہتا پلیٹیں کہاں سے آئیں گی، سارے کھانے میں لگ جاتے ہیں، تیرے سوالوں سے کسی کو لینا نہیں ہے، تیری قبر کی زندگی کا مطلب سارے بھول جاتے ہیں۔ قسم کھا کے کہتا ہوں جن کے لیے تم نے اللہ رسول کو ناراض کیا یہ مٹی ڈال کے آ جائیں گے، اگر تختہ لگنے کے بعد تیری قبر میں تیرا سہارا بن کے اگر کوئی آئے گا تو وہ زہرا کا بابا ہوگا، حسنین کا نانا ہوگا، بقی ہوگا، جس کے مدرسوں کو جو کا کار کہا جاتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ۔ اس لیے جو قبر میں کام آئے اس سے وفا کرو، جس کی وفا دکھاوے کی ہے اس کے لیے اللہ رسول کو ناراض نہ کرو، اس کے لیے اللہ رسول کو ناراض نہ کرو۔ قبریں ہوتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں، پھول تو بڑی بات ہے، ہمیں مٹی ڈالنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی۔ کسی قبر میں دھاگے دکھ رہے ہیں، کسی میں ہڈیاں دکھ رہی ہیں، کسی میں لکڑیاں دکھ رہی ہیں، کیا وہ کسی کے باپ نہیں تھے؟ آج ان کی اولاد کو دنیا نے اتنا گھیرا ہے کہ ابا کی قبر پہ جا کے مٹی ڈالنے کا وقت نہیں ہے، آج مٹی ڈالنے کا وقت نہیں ہے۔ بڑی بے وفا دنیا ہے، بڑی بے وفا دنیا ہے۔ دھوکے میں نہ آنا میرے بھائی، دھوکے میں نہ آنا، بچو اور اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایسے کام کر جاؤ کہ کوئی ہاتھ نہ بھی اٹھائے تب بھی قبر میں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آتی رہیں۔ ایسا کام بتا دوں، ہمارے یہاں ایک اصول ہے نادر بھائی کہ جب کوئی مرتا ہے نا حضرت تو سب سے پہلے مارکیٹ جا کے نا قرآن کی پیٹی کا دیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا، قرآن کی پیٹی کا دیا اور اس پہ لکھ دیتا برائے ایصال ثواب چمن خان مدن کا اچھن، کسی کا نام برا نہ ماننا، میں خالی مثال کے طور پہ اسے سمجھانے کے لیے لے رہا ہوں، یہ نہ سوچا مولوی جیتے جی مار گیا بھائی۔ اللہ آپ کی زندگی میں برکتیں کرے اور آپ کا سایہ آپ کی اولاد کے سر پہ دراز فرمائے۔ بڑی دولت ہوتی ہے ماں باپ کی بھی۔ بس آخری لمحوں میں چند باتیں میں کہہ جاؤں ہم سے، تو ایک پیٹی لے آتے، وہ پیٹی لے آکے نا اس پہ ابا کا نام ڈال کے مصلے کے سامنے رکھ دیا، 5 ٹائم آکے پیٹی پہ ابا کا نام پڑھ رہے، آپ قرآن پڑھنے کی 1 منٹ فرصت نہیں، خالی ابا کا ہی نام پڑھتا ہے۔ یہ ہمارے ابا کے نام کی پیٹی ہے۔ یہ میرے استاذ گرامی تشریف فرما، میں قسم کھا کے کہتا ہوں رکھے رکھے ثواب نہیں، پڑھے گا کوئی تبھی ثواب نہیں۔ اور کئی گاؤں میں تو قرآن کی پیٹیاں اتنی ہو گئی ہیں کہ مصلے تک آ گئی، محراب میں پیٹیاں، امام باہر ہو گئے، سجدہ کرتا تو کبھی کونی کھڑبڑاتا یہ پیٹی میں، کبھی ٹوپی لگ جاتی ہے پیٹی میں جا کے، لیکن پیٹیاں ہی پیٹیاں، پڑھنے والا کوئی نہیں۔ وہ رکھے رکھے جن پاروں کو تیمک آ گئی ہے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، اگر قرآن شفاعت کرنے کا حق رکھتا ہے تو کیا شکایت کرنے کا حق نہیں ہوگا اسے؟ کیا وہ یہ نہیں کہے گا اللہ سے قیامت میں کہ یہ روز آتا تھا مجھے پیٹی میں پیک کر کے چلا گیا، تیمک کھاتی رہی، اسے مجھے کھولنے کا وقت نہیں تھا؟ اگر اس کی شفاعت پہ بخشے جا سکتے ہو تو اس کی شکایت پہ پکڑے نہیں جائیں گے۔ جسے دیکھا وہی پیٹی، جسے دیکھا وہی پیٹی۔ او بھائی کام اگر کرنا ہے نا خدا توفیق دے تو اتنا کرے۔ مدرسہ ہے نا بن رہا ہے، جی جی جی، لنٹر پڑھنا رہ گیا۔ میں بتاؤں آپ کو یہ بات یاد رکھنا، جاؤ کسی بھی پیر سے پوچھ لینا، وہ آیا تھا ایک فقیر بتا کے گیا تھا، میں بتاتا ہوں سنو، یہ مدرسہ ہے، اگر کوئی چلا گیا ہے اور چاہتے ہو ایصال ثواب اس کے لیے کرنا، یا اپنی اولاد سے پہلے خود اپنے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو نا، تو وقت ہے اس کا لنٹر پڑھنے والا ہے، اس میں حصہ لینا۔ اگر چھت میں آپ کا پیسہ لگ گیا نا تو تیرا بیٹا، تیرا پوتا، پر پوتا تیرے لیے ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے، جب بھی اس کے سائے میں بیٹھ کے کوئی بھی قرآن کی تلاوت کرے گا، ادھر تلاوت شروع ہوگی، تیری قبر میں خدا کی رحمت شروع ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کریں گے انشاءاللہ یہ کام۔ نوجوانوں جیتے جی کر جائیے، جیتے جی کر جائیے، اپنی زندگی میں وہ کام کر جاؤ جو تم کسی کے محتاج۔
نہ کرے بیٹا فاتحہ نہیں کرتا تھا، نہ آئے کوئی قبر پہ آنا نہیں چاہتا تو ہمارے لیے حضور کا گھر حضور کا گھر کافی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ادارے میں، ہم جس ادارے میں پڑھتے الجامعۃ القادریہ، سرکار گواہ ہے اس بات کے کہ جب ہم پڑھنے کے فجر میں اٹھتے تھے بڑا ٹھنڈا پانی ہوتا تھا، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے پڑھتے تھے، کمال کی برکت تھی اس ٹھنڈے پانی میں بھی۔ آج اس نے اتنا اونچا کر دیا ہے، اتنا اونچا کر دیا ہے کہ آج پانی کہنے کی دیر نہیں ہوتی، کئی طرح کا پانی موجود ہو جاتا ہے۔ یہ مدرسے کی برکت ہوتی ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ بھی ذرا غور کیجئے گا پیارے، سب یہ چاہتے ہیں مرنے کے بعد راحت ملے، قبر میں سکون ملے، تو سنو یہ ادارہ ہے، یہاں پہ بچے قرآن پڑھیں گے، تعلیم حاصل کریں گے۔ خدا توفیق دے، اپنی زندگی میں فریج لگوا دیجئے گا، اپنی زندگی میں پنکھے لگوا دیجئے گا، تاکہ جب بھی کوئی قرآن پڑھنے والا بچہ یہاں بیٹھ کر کے پنکھے کے نیچے قرآن پڑھے گا، ادھر گرمی کا اثر ہوگا، ادھر پنکھا چلے گا، ٹھنڈی ہوا آ کر کے اس قرآن والے کو ٹھنڈا کرے گی، ادھر جنت کی ہوا آ کے تیری قبر کو ٹھنڈا کرتی چلی جائے گی۔ سبحان اللہ، کریں گے انشاءاللہ، ماشاءاللہ، وعدہ کریں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تعلیم کو عروج دیجئے گا، علم کو آگے بڑھائیے گا۔ جو علم کا دشمن ہے وہ ابلیس کا ناجائز بیٹا ہے، یہ کیڑ اسی کو ہے۔ کیا بات ہے، باقی بھائی میں یہ جو نوجوان کھڑے نا، میں ایک بات ان سے کہہ دوں، کتنے نوجوان پردیس میں کمانے جاتے ہیں؟ رات بتا دیں کتنے نوجوان پردیس کماتے ہیں؟ سارے کماتے ہیں۔ اللہ جو پردیس جاتے ہیں، گھر کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، ان کی زندگی کی بھی حفاظت کر اور ان کی کمائی۔ بھیا دیکھو میری بات سن لے، اچھا میری بات نہ دیکھو کا مسئلہ کچھ نہ کرو بھائی، میری بات بتاؤں آپ کو، میری بات مجھے 2 بجے نکلنا تھا، سوا دو بج گئے، کیا کرو شریف مسئلہ ایسے ہی ہے نا، تھکے ہوئے بھی سفر بھی واقعہ چھوٹا موٹا کوئی نہیں ہوتا، وقت لگ جاتا ہے۔ آپ کہاں سے ہیں؟ آپ کہاں سے ہیں؟ یہیں سے ہے نا، اس چیز کو ادھار کر لو بھیا انشاءاللہ۔ کبھی میری مجبوری ہے تھوڑا فلائٹ سے، ورنہ میں یہ صاحب سے پہلے ہی معذرت کر چکا ہوں، تو تھوڑا سا سنا کے کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں وہ کوئی اور بتا رہا تھا، کون سا والا؟ تو موبائل میں سن لیتے، موبائل میں بھی